بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 90 ٹی وی کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے امام الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کالے ناگ کا۔ اس سانپ نما جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہوا، اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، امام الاولیاء، سلطان الاولیاء، غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت رہا۔ آپ کو ماننے والے جن و انسان دونوں رہے ہیں۔ آپ کے بیان کو سبھی سنا کرتے تھے اور جس کو فیض اور برکات پانی ہوتی تھی وہ پا جاتا تھا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اتنا پہنچا اور اعلیٰ ہے کہ آپ کے حکم کے فرما بردار صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی رہے تھے۔ یہی ہوا کہ ایک بہت بڑے سانپ کے ساتھ آپ جب بھی بیان فرماتے وہ آپ کو دور سے سنا کرتا تھا۔ وہ شیطانی فطرت والا ناگ تھا۔ وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے پر اثر بیانات کو سن کر وہ کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کرے۔ وہ جب بھی آتا تو دیکھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے، لوگ موجود ہیں اور وہاں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بیکاری ہوں۔ جو بھی آپ کے بیان کو سن رہا ہوتا اور رو رہا ہوتا، اس کا ارادہ تھا کہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے روکیں اور وہ ذکر الہی نہ کر سکے۔ اس نے بہت سے عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کیا اور یہی سوچ کر وہ آپ کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا کہ غوث کو بھی ان کی عبادت سے ہٹایا جا سکے۔ غرض اس نے ہر طرح سے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ وہ وہاں کچھ کر ہی نہ پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا کہ میں اللہ کے ولی کو ان کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے تابعدار ہیں، فرمایا فرما بردار ہیں اور ان کے بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ان کی بہت تعظیم اور ادب کرتے ہیں اور یہ بات مجھے برداشت نہیں۔ اے شیطان، مجھے طاقت دو تاکہ میں ان کے کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کو اچھی بات نہ سکھائیں، کلمہ نہ پڑھائیں۔ اس طرح شیطان کی مدد لے کر وہ پھر سے گیا کہ آپ پر حملہ کر سکے۔ ایک دن کی بات ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے۔ بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے تھے، بہت تعظیم اور ادب کے ساتھ بیان سن رہے تھے۔ اس بڑے اجتماع میں آپ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ لوگ محو تھے کہ کسی کو بھی اپنا ہوش نہیں تھا کہ اچانک چھت سے وہ ناپاک سانپ آ کر گرا، جہاں پر موجود تمام لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ظاہر سی بات ہے وہ اتنا بڑا سانپ تھا، بلکہ ناگ تھا جس نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ ہر طرف خوف پھیل گیا، لوگ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو آپ کی فکر ہونے لگی، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اب وہ سانپ دیکھ رہا تھا کہ آپ تو اپنی جگہ سے ہی ہل نہیں رہے، نہ ڈر رہے ہیں، نہ چہرے پر کوئی خوف ہے،
بلکہ بہت ہی مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیان کو روکا ہی نہیں۔ سانپ ہمت کر کے آپ کے پیروں میں گھس گیا اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گیا، گریبان سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے پیر مرشد شہنشاہ بغداد پر آپ ذرہ برابر بھی نہ گھبرائے اور نہ ہی بیان کو بند کیا۔ اس سانپ کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی اور اللہ کا بیان نہ روکا۔ اب وہ سانپ تھک ہار کر زمین پر گر گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ کے سامنے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا، اور وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنے کیے گئے ناکام وار سے عاجز ہو گیا ہو۔ لوگ منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ حیران و پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کو ذرا بھی تکلیف پہنچے یہ ان کو برداشت نہیں تھا، وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے، اتنا خطرناک سانپ جس کی جسامت اتنی بڑی ہے وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی چت کر جاتا ہے، پر وہ تو آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا، آپ سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ سب نے دیکھا ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ کئی دنوں سے یہاں گات لگا کر چھپ کر بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا کہ اے پیروں کے پیر دستگیر، میں نے بہت سارے عابد و زاہد دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے جن کی نمازیں کبھی نہیں چھوٹتی تھیں، کیونکہ دل میں بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، میں نے سب کو آزمایا لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اسے کہا زندگی اور موت دینے والی ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو محض ایک کینہ ہی ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تم میرا کیا بگاڑے گا، سب بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجمع کے لوگوں کو آگے خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان کا دوست تھا، وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا، یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اپنے لوگوں کے درمیان یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا کہ اب ڈر کر واپس نہیں آؤں گا، لیکن میں ان کو ان کے اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ گندی اور ناپاک خواہش تھی اس سانپ کی۔ وہ دراصل جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی قابل شخصیت بیٹھی ہے۔ وہ طاق میں تھا کہ بس یہ کسی دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کی نماز توڑواؤں گا۔ ایک دن موقع مل ہی گیا جب آپ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ نماز کیا تھی؟ اللہ کی محبت میں بس سجدے ہی کیے جا رہے تھے۔ وہی خبیث سانپ وہاں آ گیا، رینگتا ہوا آپ کی جائے نماز کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سجدے کی جگہ سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ اس کو بڑا ہی گھمنڈ تھا اس بات پر کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا، لیکن آپ کو
اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ آپ قیام میں صورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے۔ چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا۔ جب آپ سجدے میں جانے لگے بہت ہی سکون سے اسے ہٹایا، جیسے کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ سام بلبلا گیا اور پیچھے نہ ہٹا بلکہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز پڑھتے رہے۔ اب اس جہنمی سانپ آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب ہر طرح سے نماز تڑوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کو درمیان سے توڑیں گے، لیکن آپ نے نماز پوری پڑھی۔ نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے۔ باوضو تو آپ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھی، آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا منہ سیاہ تھا۔ وہ بہت ہی لاچار، کمزور اور بے بس کھڑا تھا اور آپ کو التجائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی تو جنات بھی ماننے والے ہیں۔ آپ نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک جن ہے۔ وہ بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ بلک بلک کر رونے لگا اور پھر جب رونا بند کر دیا تو وہ جن نما انسان آپ سے کہنے لگا، میں جہنمی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرتا رہا، کئی مہینوں سے چھپ کر بیٹھا رہا کہ آپ کو آپ کے اس کام سے بے دخل کروا دوں، ہٹا دوں اور لوگوں کی نظر میں آپ کے رتبے کو کم کروا دوں، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا ہے پر آپ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ میں نہ آپ کے بیان کو روک سکا اور نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر بھی میں نے آنکھ کو بہکانا چاہا مگر آپ کی اللہ سے محبت کو ختم نہ کر سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس بات پر کوئی فخر یا غرور نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی دکھاوا ہے۔ میرے اندر یہ خواہش ہی نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان آ کر خود کو ملواؤں۔ میں تو اللہ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، تم جیسے بھی مجھے چاہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو شروع میں مجھ پر سختیاں رکھی گئیں، جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا تو میری زبان پر قرآن کی یہ مبارک آیتیں آ گئیں، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس انسان نما جن نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ اپنے دست مبارک پر مجھے توبہ کروائیں گے؟ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گیا اور توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب الکریم سے التجا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔